یہ کائنات کا دستور ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ مشکل ہے کہ کسی نوجوان آدمی کو کوئی نوجوان عورت زنا کی دعوت دیتی ہو، یہ بھی تو مشکل ہے کہ کسی نوجوان لڑکی کو کوئی نوجوان لڑکا زنا کی دعوت دیتا ہو اور وہ روزانہ چاہتا ہو کہ یہ میرے ساتھ لگ جائے، یا وہ خاتون چاہتی ہو کہ یہ میرے ساتھ چھپ کے گناہ کرے۔ اس مشکل وقت میں جس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا، اس نے اللہ کی طرف سے عزتیں پا لی۔ وہ اس مشکل وقت میں اللہ کے حضور یقین رکھ کے بچ گیا، تو پھر آنے والی زندگی کی عزتیں اس کے لیے وقف ہے۔ پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر ڈھنگ انسانوں کو عطا فرمایا، حالات کیسے کیوں نہ ہو، وقت کیسا ہو، اس دور میں کس انداز سے جینا ہے، کس انداز سے اپنے وجود کو قائم رکھنا ہے، کیسے ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، ایک باوقار انسان کیسا ہوتا ہے، غیرت کس کو کہتے ہیں، انسانی حمیت کیا چیز ہے، یہ تمام باتیں پیارے نبی علیہ السلام نے انسانوں کو سمجھائی ہیں۔ کیونکہ جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس انداز سے اس کی عمر آگے آگے بڑھتی ہے، حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جسم کی ہیبت تبدیل ہوتی رہتی ہے، موسم بھی تبدیل ہوتے ہیں، وفاداریاں بھی تبدیل ہوتی، رشتہ داریاں بھی تبدیل ہوتی، کاروبار کے حالات بھی تبدیل ہوتے، حکومتیں بھی تبدیل ہوتی۔ اتنی تبدیلیوں کے درمیان ایک بندہ کس انداز سے اپنے رب کے ساتھ معاملہ رکھے، ایک بندہ کس رنگ سے جیے، کس ڈھنگ کے ساتھ چلے، اس کی تربیت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے انسانوں کو۔ حالات مشکل آ جاتے ہیں، وقت مشکل آ جاتا ہے، جب کسی پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، چاہے وہ بیماری کا ہو، چاہے وہ کاروبار کی پریشانی ہو، چاہے وہ اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، چاہے وہ عزیز و اقارب کی طرف سے دکھ درد کی بات ہو، چاہے پھر وہ مخالفوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ کسی ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ ناراضگی ہو، کیا کرے انسان اس وقت جب وہ گر جائے پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں؟ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے، کیا بات کہی ہے انسانوں کو؟ ٹھیک ہے کہ جس بندے پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا، جس مرد اور عورت کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جس ماں باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جس بڑے آدمی کو یا بچے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، تکلیف تو ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں، یا جسمانی طور پر پریشانی ہے، تو اس پریشانی میں کرنا کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت دی ہے کہ ہمیں کس انداز کے ساتھ جینا ہے؟ کتنے خوبصورت بات کہی نبی علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا درجہ دیا ہے اسے۔ کیا جب نبی علیہ السلام غار کے اندر ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، اور دشمن تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے، اب غار سے آگے تو کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے، بس غار کا منہ ہے، اور باہر چاروں طرف دشمن ہیں، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ اسی غار میں موجود ہیں تو پھر کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اندیشے کا اظہار کیا، یا رسول اللہ دشمن بہت قریب آ گیا،
اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دشمن ہمارے قریب آ گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی لفظ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے درج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اعلان آیا ہے، ایک ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں جس میں ہمت بھی ہے، جرت بھی ہے، استقامت بھی ہے، ایمان بھی ہے، کیا فرمایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ فرمایا لا تحزن، کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان جملوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ جو جملے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرف سے آئے ہیں، ان الفاظات نے دنیا کے تڑپتے ہوئے انسانوں کو، دنیا کے دکھی انسانوں کو، دنیا کے پریشان لوگوں کو، اور دنیا میں خوفزدہ لوگوں کو، دنیا میں ڈر گئے لوگوں کو بس ایک حوصلہ دے دیا، اور کیا بتایا اللہ نے کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں مشکل وقت میں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج اگر کسی پر مشکل آتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگ ذرا سی مشکل آتی ہے رونے لگتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے پیٹنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، ذرا سی مشکل آتی ہے چیخے مارنے لگتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے اپنے یار دوستوں کو بلا کے اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے الگ الگ لوگوں کے آگے جا کے منتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ کیمیا عطا فرمایا، فرمایا ڈرو نہیں، مشکل میں ڈرو نہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے انسانی زندگی کو عزت سے جینے کا، یہ پہلا فلسفہ ہے۔ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کوئی انسان تعلق رکھتا ہو، اگر اس کو کوئی ڈرا رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ جیتے جی اپنے آپ کو موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے بیماری سے تو اس کا مطلب جتنے دن بچے ہیں وہ ان کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے کاروبار سے تو اس کا مطلب جو ترقی کی منازل طے کرنی ہے وہ اس کو ڈبونے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے اپنی اولاد کو سدھارنے سے تو اس کا مطلب وہ ان کو جہنم کی طرف دھکا دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک فرمایا کہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ گھبرائیں نہیں، آپ ڈریں نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، اور یہ کائنات کا دستور ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جن کے ساتھ رب کی ذات ہوتی ہے دنیا والے ان کا نہیں کچھ بگاڑ سکتے۔ یہ فلسفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا، حکم دیا امت کو کہ مشکل وقت میں سب سے پہلے کیا کرنا؟ سب سے پہلے اس بات کا یقین رکھنا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور پھر مشکل وقت میں کیا کرنا؟ پھر مشکل وقت میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا، مشکل وقت میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا۔ اور تیسرا مشکل وقت میں کیا کرنا؟ اپنے دماغ کو، اپنے ہوش و حواس کو ٹھکانے رکھنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ کیا میں کیا کر سکتا ہوں جو ان حالات سے میں باہر نکلوں۔ اسلام نے کہا، نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا میں خوشیاں بانٹنے آیا ہوں، لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کے لیے آئے۔ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں جی مشکل وقت میں؟ ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، اور ایسے کئی منافق صفت لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو کسی کو ملنے کے لیے جائیں گے، پتہ لگے گا بیمار ہے، جاتے ہی کہیں گے اوہ تو تو پہلے سے بڑا کمزور نظر آ رہا ہے۔ وہ کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بندے کو میں کہہ رہا ہوں اس کا دل ٹوٹ جائے، دل بیٹھ جائے اس کا۔ جو لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں، آج وہ جن کا دل توڑ رہے ہیں، آج وہ جن کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل جب ان پر وقت آئے گا انہیں سہارا دینے والا نہیں ملے گا کوئی۔ ہم کیا کر رہے ہیں معاشرے میں؟ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، ہم ملنے جا رہے ہو بھیا تم تو بہت بیمار نظر آ رہے ہو۔
یعنی ہم نے اس کی ہمت بڑھانے کی بجائے اس کی ہمت توڑ دی. اور یہیں پر بس نہیں کرتے، بیماری کا پوچھیں گے اور پھر کہیں گے ہاں ہمارے تایا جی ہمارے فلاں ماموں بھی اسی بیماری سے مر گئے تھے. یہ کس نے سمجھائی یہ بات؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. مشکل صرف یہی نہیں ہوتی کہ کوئی حکومت کسی حکومت کے مخالف ہو، مشکل صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی سیاستدان آپ کے ساتھ مخالف ہو، مشکل یہ بھی تو ہے کہ آپ کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو اور آپ اس نقصان سے جھوج رہے ہوں، اور اس نقصان کے درمیان آپ کو کوئی مجبور کرے کہ فلاں آدمی کے ساتھ جا کے ہاتھ پھیلا لو، آپ اپنی غیرت کی وجہ سے اپنا ہاتھ واپس لے آئیں. یہ بھی تو وہ مشکل ہے. اور جب آپ غیرت کی وجہ سے اپنا ہاتھ واپس لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں آسانی پیدا کر دیں گے. اس مشکل میں آسانی. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا بیٹا لندن میں پڑھتا تھا. اس نے ابا کو چٹھی لکھی کہ مہینے کے پیسے جلدی ختم ہو گئے. آپ اگر کہیں فلاں آپ کا ایک دوست یہاں پہ رہتا ہے، اس سے 100 پاؤنڈ ادھار لے لوں، اس سے کچھ پیسے ادھار لے لوں. پھر جب آپ بھیجتے ہی ہر مہینے جب آپ بھیجیں گے تو یہ میں پیسے اس کو دے دوں گا. تو علامہ اقبال نے اس کے جواب میں پوری نظم لکھ دی. فرمایا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. غیرت بیچنی بڑی بات ہے. لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے کہ جس کے مرضی سامنے جا کے ہاتھ پھیلا دو، جس کو مرضی جا کے کہہ دو کہ میری مدد کر دے. ارے جس نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا نہ ہو. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رب کو چھوڑ کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کیا، فرمایا ساری زندگی مانگتا رہے گا، اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی. ساری زندگی مانگتا رہے گا. غیرت اس کو کہتے ہیں. مشکل صرف بیماری نہیں ہے، مشکل صرف سیاسی اختلاف نہیں ہوتے. یہ بھی تو مشکل ہے کہ کسی نوجوان آدمی کو کوئی نوجوان عورت زنا کی دعوت دیتی ہو. یہ بھی تو مشکل ہے کہ کسی نوجوان لڑکی کو کوئی نوجوان لڑکا زنا کی دعوت دیتا ہو اور وہ روزانہ چاہتا ہو کہ یہ میرے ساتھ لگ جائے، یا وہ خاتون چاہتی ہو کہ یہ میرے ساتھ چھپ کے گناہ کرے. اس مشکل وقت میں جس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا، اس نے اللہ کی طرف سے عزتیں پا لی. وہ اس مشکل وقت میں اللہ کے حضور یقین رکھ کے بچ گیا، تو پھر آنے والی زندگی کی عزتیں اس کے لیے وقف ہیں.